بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عادت پڑ گئی کہ جہاں لوگوں کو دھکیلیں گے وہ چلے جائیں گے، لیکن اس بار انہیں دھچکا لگا ہے کہ پاکستانی قوم نے چوروں کی طرف سے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ کل خان صاحب نے اپنا ایک میڈیا بیان جاری کیا اور گفتگو کی ہے، صحافیوں سے بھی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین، لندن میں بہت زیادہ ایون فیلڈ پہ باہر بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے۔ مظاہرین جو ہیں پلے کارڈ لے کر آئے ہیں، اسپیکر لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے وہاں باقاعدہ طور پہ لندن میں انہوں نے چیری بلاسم کے نعرے لگائے، رانا ثناء اللہ کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو تمہیں یہاں ہم ماریں گے، یہاں پکڑ کے مار دیں گے، تمہیں یہی اسی ایون فیلڈ میں ماریں گے اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو۔ ناظرین، کیونکہ ان کے خلاف وہاں پہ مریم نواز کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف وہاں پہ شہریوں نے درخواست بھی دی ہے عمران خان کے قتل کی، جو ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، عدالت نے قبول کر لی ہے اس کو، تو وہ بھی ایک درخواست ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو معاملات ہیں جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب جیسے وہ کہ بھئی وہ اگر لانگ مارچ لے کے آ رہا ہے اس کو کھلی اجازت دے دو، آپ اس کو خود ہیرو بنایا آپ نے، ان پہ فائرنگ کر کے عوام کو مزید ہمدردیاں عوام کی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ایون کہ سینیٹرز جو ہیں انہوں نے کل جو غلام مرتضی نواز کھوکھر صاحب ہیں، انہوں نے کل جب دیا ریزائن کیا انہوں نے پارٹی سے، تو جو سینیٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جب ریزائن کیا تو انہوں نے بھی یہی کچھ کہا ہے کہ پاکستان کے ان ہیپی پالیسیز ہیں ان کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس کی وجہ سے میں ریزائن کر رہا ہوں۔ اعظم سواتی صاحب کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو چھوڑا ہے۔ اعظم سواتی صاحب پہ جو ظلم ہوا ہے، ان کو انصاف نہیں مل سکا، تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے کھوجا کہ ایک پارلیمان جو ایوان بالا کے ممبر کے ساتھ، پارلیمانی ممبر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، سینیٹر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کی پھر ویڈیو ریلیز کی گئی، اس سے زیادہ سنگین برائی کیا ہوگی؟ معاشرتی بھی برائی ہے، اخلاقی برائی بھی ہے، ہر قسم کی یہ برائی ہے۔ تو کل جب سواتی صاحب سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں بیان کیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آنریبل عطا عمر بندیال صاحب نے کہا جی آپ کا جو کیس ہے وہ ہم نے دے دیا ہے ہیومن رائٹس کو، تو وہ اس کو دیکھ رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا۔ آپ انہوں نے یقین تو دلایا انصاف کا، اب کب ملے گا، کیسے ملے گا، کیوں ملے گا، یہ اب کوئی پتہ نہیں، کیونکہ یہاں پہ اطہر من اللہ صاحب کے بقول کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈکٹیٹروں کے متحد ہم نے زیادہ زندگی، آدھے سے زیادہ زندگی ہم نے ڈکٹیٹروں کے متحد گزاری ہے۔ تو ناظرین، جب ڈکٹیٹرشپ یہاں پر ملک میں ہے، غیر اعلانیہ وہ لگا ہوا ہے، غیر اعلانیہ کرفیو لگا ہوا ہے، غیر اعلانیہ جو ہے آئین معطل ہوا ہے، اس طریقے سے جو تمام غیر قانون کو کھڈے نہ لگا کے اپنی من مرضی کی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے جو نواب مرتضی کھوکھر صاحب نے اعتزاز احسن صاحب نے جس طریقے سے کل وضاحت کی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کی جو ہے اب ختم ہو گئی ہے، ان کی فلمیں جو اب ختم ہونے والی ہے، ان قریب ان کا خاتمہ ہونا ہے، کیونکہ اب جو کل ان کی آپس میں ناظرین تھوڑے سے میں پھر دوسری جو اس سے پہلے ویلاگ بنایا اس میں تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا مین الحق کا، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری آخری ٹرم ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، اب ہم نے وزارتوں میں نہیں آنا، یہ آخری وزارت کا وقت ہے، جو بھی کما سکتے ہو، جو چھین سکتے ہو، جو گھسیٹ سکتے ہو ملک سے گھسیٹ لو، جتنا ملک کو گھسیٹنا ہے، جتنا نوچنا ہے نوچ لو، اس کے بعد ہماری باری نہیں ہے۔ تو اب ان کو پتہ ہے باریاں ختم ہو گئی ہیں، کبھی تو کبھی میں، کبھی تو کبھی میں، تو وہ باریاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب جو ہے صرف اور صرف اب جو حکومت آئے گی وہ آئے گی دو چوتھائی تین چوتھائی کے ساتھ، جو بھی حکومت آئے گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی آئے، چاہے وہ نون لیگ آئے، چاہے وہ پی ٹی آئی آئے، جو بھی حکومت آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے جو ہم نے حرکتیں کی ہوئی ہیں وہ اب قابل قبول بھی نہیں ہوں گی آئندہ، کیونکہ ابھی جو انہوں نے بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، وہ نون لیگ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، پوری پی ڈی ایم کو بلیک میل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ 8 سیٹوں والے متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ ان کو پی ڈی ایم پوری کو بلیک میل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف نون لیگ بلیک میل نہیں ہو رہی ان کے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھوں تمام پی ڈی ایم بلیک میل ہو رہی ہے، جس کے باعث جو ہے ملک میں آنے والی جو رقوم ہے باہر سے جو آتے ہیں، قرض کی صورت میں آتا ہے یا کوئی امداد کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے،
وہ ساری خرد برد ہو جاتی ہے، کیونکہ 14 پارٹی ہیں، 14 پارٹی کو اپنا حصہ چاہیے. پارٹی کو حصہ نہیں دیا ہوگا تو پھر کام نہیں بنے گا، جب کام نہیں بنے گا تو حکومت نہیں چلے گی، حکومت نہیں چلے گی تو پھر یہ روڈوں پہ آ جائیں گے. اس لیے تمام جو ہے اس وقت جو ملک کے جو معیشت ہے وہ اس لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے کہ نہ ان کے عیاشی ختم ہو رہی، نہ ان کی کوئی بات ختم ہو رہی ہے، نہ ان کا کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں. صرف بلیک میلنگ پہ 76 کے وزراء ہیں جس میں سے آدھے سے زیادہ پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. تو ناظرین یہ بڑی انتہائی گمبھیر صورتحال ہے ملک کی، اور ملک اس وقت معیشت کے لحاظ سے بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، کوئی اقتصادی پالیسی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی صنعتی پالیسی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے. صرف ایک جو ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے تحت ہی ایک ملک چل رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف بھی اس وقت ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں. تو ناظرین اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کو کیا بریف کیا گیا ہے، کس طریقے سے بریف کیا، کس نے کیا بریف کیا، یہ آپ کو کل آئندہ آنے والی ویلاگ میں بتائیں گے. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں. شکریہ.